بن جاتا، لیکن اللہ نے حیا کا غلبہ دیا اپنے یوسف کے اندر، باری تعالیٰ نے ان کو برائی سے بچا لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنی زندگی کے تمام اعمال میں، افعال میں حیا کا غلبہ ہونا چاہیے، اور باری تعالیٰ بندے کو آزماتا بھی ہے، اور آزمائش بندے کی بڑی سخت ہوتی ہے۔ ہر وقت اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا امتحان نہ لے لے۔ اللہ پھر بھی امت محمدیہ پر اتنا رحیم اور کریم ہے کہ دنیاوی امتحان اگر ہم لوگ کسی بھی سلسلے کا دیتے ہیں تو کوئی بھی ممتحن جو ہے ہمیں سوال نہیں بتاتا کہ تمہارے امتحانی پیپر میں یہ سوال ہوں گے، گیس بتا دیتا ہے، کوئی اپنا سوچ کے مطابق کوئی اشارہ کر دیتا ہے، لیکن کنفرم سوال نہیں بتاتا کہ ان سوالوں کا تم نے جواب دینا ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں پیشگی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، چونکہ سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، امت کو اللہ سوالوں کا جواب بتا رہا ہے اس دنیا میں کہ قیامت کے روز تم سے ان سوالوں کا جواب ہوگا، اگر تم اپنے قول فعل عمل کا جواب تم نے دے دیا اور ٹھیک دے دیا تو تم کامیاب ہو، اگر ناکام ہو گئے تو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیش کی تباہی ہے اور بربادی ہے اور جہنم کی آگ ہے۔ وہ سوال کون کون سے ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے، نبی پاک کے فرمان نے بتایا ہے کہ وہ سوال کون کون سے ہیں۔ حضور پاک نے بتایا اپنی امت کو۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اے نوجوان، تمہیں میں نے جوانی دی تھی، عقل دی تھی، شعور دیا تھا، فہم دیا تھا، قوت دی تھی، دنائی دی تھی، اعضاء جسمانی سارے درست دیے تھے، تو نے اس جوانی کو میرے لیے کیا کیا؟ اس جوانی کو تو نے کہاں کہاں میری رضا کے لیے استعمال کیے؟ سجدے کتنے کیے؟ جوانی کی آنکھ میرے ڈر سے روئی کتنی ہے؟ جوانی میرے نام پہ استعمال کتنی ہوئی ہے؟ میرے دین کے لیے نکلنا پڑا تو کتنے نکلے ہو؟ اگر روزے رکھنے پڑے تو کتنے رکھے ہیں؟ مشقت کھانی پڑی تو کتنی کھائی ہے؟ یہ سوال ہوگا جوانی کے بارے میں۔ اور دوسرا مال کے بارے میں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا؟ کیا مال زیادہ ہونے کی وجہ سے متکبر تو نہیں ہو گئے ہو؟ مال زیادہ ہونے کی وجہ سے قارون تو نہیں بن گئے ہو؟ زیادہ مال ہونے کی وجہ سے تم اپنی نو تو نہیں بدل گئے ہو، اپنی قسم تو نہیں بدل گئے ہو، اپنے آپ سے باہر تو نہیں ہو گئے ہو؟ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ خرچے کے بارے میں بھی اللہ نے حساب لینا ہے، کمانے کے بارے میں بھی اللہ نے حساب لینا ہے۔ رشوت کھائی ہے، سود کھایا ہے،
ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھایا ہے، کسی غریب کو بلیک میل کر کے اس کو تھریٹ کر کے یا کسی کو ڈکیتی کی شکل میں لوٹا ہے، دفتروں میں کم وقت استعمال کر کے زیادہ تنخواہ وصول کی ہے۔ اگر میں مولوی ہوں تو میں نے آپ مقتدیوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نے قرآن سامنے رکھ کے آپ لوگوں کو قرآن بیان کرنا ہے، صحیح بیان کرنا ہے۔ اگر میں اپنے مطلب کا مسئلہ بیان کروں اور آپ سے کوئی مال دولت وصول کروں تو مجھ سے پوچھا جائے گا، میں نے اس کا جواب دینا ہے، اور سب سے زیادہ عذاب میں بھی مولوی جائے گا، اس کو جہنم کا لگام پہنایا جائے گا اگر جھوٹ بولتا ہے تو، اگر جھوٹا مسئلہ بیان کرتا ہے تو، اگر قرآن کی تفسیر اپنے مقصد کے مطابق بیان کرتا ہے تو، اپنے نبی پاک کا احادیث کا ذخیرہ اگر علم میں ہے اور وہ جان بوجھ کے مطلب کی بات کرتا ہے۔ لیکن آج کل لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، اردو کی کتابیں پڑھ کے محقق بن جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہیں تو خود محقق نہ بنو، مجتہد نہ بنو، علماء سے پوچھ لو۔ ہم لوگوں کا آج تصور ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی حکیم ہمیں کوئی نسخہ بتا دینا تو ہم لوگ کہتے ہیں چھڈو جی، انہیں کوئی 20 سال ضائع کیتے نے، MBBS دی ڈگری اندر کو نسخہ پوچھنا چاہیے، اندر معتبر ہے۔ تے مولویاں نے ایویں مطلب صفحہ دے 20 سال رگڑی جے نے، اگر انہوں کو مسئلے دی تحقیق ہی نہیں تھے۔ لہذا اگر نماز کا کوئی مسئلہ ہے، روزے کا کوئی مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، تراویح کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، صدقے کا مسئلہ ہے، اصالِ ثواب کا مسئلہ ہے، جنازے کا مسئلہ ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، نوافل کا مسئلہ ہے، تہجد کا مسئلہ ہے، صلاۃ التسبیح کا مسئلہ ہے، علماء سے پوچھو۔ کس لیے بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ ان سے پوچھو، دلیل مانگو کہ فلاں چیز جو ہے نفلی ہے، واجب ہے، سنت ہے، فرض ہے۔ واجب کس کو کہتے ہیں، فرض کس کو کہتے ہیں، مباح کس کو کہتے ہیں، سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں، غیر موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارے علماء سے پوچھو، آپ کو یہ بتائیں اور ان کے مطابق عمل کرو۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے روز یہ سیکھی کریے، اوتھے جاندے سے تے مولوی اور کچھ کہہ رہا سی، اوتھے جاندے سے تے مولوی اور کچھ کہہ رہا سی۔ یہ گل دا جواب نہیں ہے۔ جواب یہ کہ اللہ نے تانوں خود عقل اور شعور دیتا ہے۔ مولوی تو پوچھو دلیل کٹ، اور دلیل ہمیشہ یاد رکھو احادیث مختلف کتب میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ لکھنے والے نے حدیث کی پوزیشن بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ حدیث اس کی کیفیت کی ہے، اس کا راوی کون کون ہے، ضعیف ہے، مرفوع ہے، متصل ہے، صحیح ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے روایت کرنے والے لوگ ہیں وہ سارے اپنے حسب و نسب سے صحیح ہیں۔ وہ آپ کو بتائے گا مولوی اگر پڑھا ہوا ہے تو، اگر نہیں تو اس کو حدیث کا ہی نہیں پتا۔ اس لیے ہر حدیث سنت نہیں، ہر سنت حدیث ہے، یہ خیال رکھو۔ سنت اس کو کہتے ہیں جس پر میرے نبی کا ہمیشہ عمل رہا ہو، اور حدیث وہ ہے جو بعض راوی ضعیف ہوتے ہیں اور روایت کرنے والے کم ہوتے ہیں تو وہ بھی حدیث بن جاتی ہے، لیکن لکھنے والا آگے لکھتا ہے کہ یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ صحیح حدیث تلاش کرنے کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ قرآن کی 6666 آیات ہے، ہر حدیث کو قرآن کی 6666 آیات پر نظر دوڑاؤ کہ یہ حدیث کسی قرآن کی آیت کی مخالفت تو نہیں کرتی۔ اگر قرآن کی آیت کے مخالف اس کا مفہوم بنتا ہے تو وہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہے، وہ حضور کی
اوپر کسی نے تہمت باندھی ہے وہ قابل عمل حدیث نہیں. حدیث وہ ہے جو قرآن کی ہر آیت کی تائید کرتی ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ جب بھی تم نے اپنے رب کو پکارنا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، ہر قسم کی دعا جو ہے وہ آہستہ مانگو، ہر قسم کا ذکر جو ہے وہ آہستہ کرو، ہر قسم کی اللہ سے جستجو ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی اور خفیہ آہستہ، اتنا اونچی زبان سے نکالو کہ کم از کم تمہارے کان یا تمہاری زبان جو لفظ صادر کر رہی ہے تم اس کو سمجھ رہے ہو کہ میری زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے. یہ بات ذرا خیال میں رکھیے گا، اپنے علماء سے پوچھ لیا کریں. تو قیامت والے دن اللہ رب العزت سب سے پہلے انبیاء سے بھی سوال کرے گا. یہ نہیں ہے کہ صرف امت سے ہی سوال ہوگا، نہیں، ان میں سے سب سے پہلے اللہ پوچھے گا حضرت عیسیٰ سے. حضرت عیسیٰ سے کیوں سب سے پہلے اللہ پوچھے گا؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے 3 خدا بنا لیے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت مریم اور ایک اللہ، یعنی 3 خدا بن گئے. حضرت عیسیٰ اس لیے خدا مان لیے کہ جناب باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ کا باپ تو ہے ہی نہیں، اللہ کی روح ہے، عیسیٰ روح اللہ، حضرت مریم سے پیدا ہوئے ہیں. اور مریم جو ہے یہ کون ہے؟ یہ عمران کی بیٹی ہے، اور ان کی والدہ نے منت مانی تھی، اور منت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ غیر اللہ کی منت ماننی جائز نہیں ہے. آج کل ہم لوگ جو منتیں مانتے ہیں کہ میں سخی سرور جا کے فلانی جگہ دے اتے اتنیاں دیگاں چڑھاواں گا، میں بابا فرید گنج شکر جا کے انج نچاں گا، میں بابا دولے شاہ دے دربار سے ٹنڈ کر کے طواف کراں گا، میں بابا بلے شاہ دے دربار سے جا کے دمال پاواں گا. یہ بات منت کی نہیں ہے. حضرت مریم کی ماں نے حمل کے دوران منت مانی تھی، قرآن میں ہے، سورہ مائدہ ہے، یہ قرآن کا 7واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یہ آپ کھول کے پڑھ کے مجھے بتا دینا اگر اس میں کمی ہو. مریم کی ماں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ جو میرے پیٹ میں ہے میں تیرے ذات کے لیے میں وقف کرتی ہوں، یہ بیت المقدس کے لیے وقف کرتی ہوں، یہ بیت المقدس کا خادم ہوگا، اگر بچہ ہے تو جو بھی میرے پیٹ میں ہے وہ تیرے گھر کا خادم ہوگا. اللہ رب العزت نے مریم دے دی، وہ بیٹی تھی. اب مریم خادمہ بن گئی، رہنے لگی حجرے میں بیت المقدس کے. تو وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں یہ خالو تھے حضرت مریم کے. تو رشتے میں خالو جو ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے، کفالت حضرت زکریا کرنے لگے. تو ایک دن حضرت زکریا کو کہیں کام پڑ گیا، کام کے لیے جب وہ نکل گئے تو واپسی شام ہو گئی، دیر ہو گئی، دل گھبرایا، ڈرا، پریشان ہو گئے کہ بچی اندر ہے کمرے میں، باہر سے میں تالا لگا کے آ گیا ہوں، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے نہیں آیا. آج تو وہ بیچاری تڑپ رہی ہوگی اندر. شام کو جو آئے دروازہ کھولا، اندر دیکھا تو بے موسم پھلوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور حضرت مریم وہ کھا رہی ہیں اور بڑی خوش بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت زکریا نے کہا انا لکی ھذا یا مریم، اے مریم یہ کہاں سے آ گئے؟ تو حضرت مریم جواب کہ ہوا من عند اللہ. حضرت مریم کہتی ہیں یہ اسی اللہ نے مجھے بھیجے ہیں جس اللہ نے مجھے یہاں پر خادم اپنا مقرر کیا ہوا ہے. میرا اللہ رازق بھی ہے، میرا اللہ مالک بھی ہے. اللہ نے مجھے یہ ہنالک دعا زکریا ربا، اللہ رب العزت کے سامنے یہ امر کی مثال دے دی. یہ مثال دیا کرو نا، یا اللہ اگر تو حضرت ایوب کو صحت دے سکتا ہے تو میرے بچے کو بھی بیماری کی صحت دے سکتا ہے. یا اللہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے
یا اللہ اس کے فلانے جسم کا حصہ مفلوج ہو چکا ہے، یا اللہ یہ چلنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ مولا تیرا ایوب بھی تو 22 سال ایسے پڑا رہا ہے نا، جو کھا بھی نہیں سکتا تھا، جو چل بھی نہیں سکتا تھا، جو پہن بھی نہیں سکتا تھا، جو سو بھی نہیں سکتا تھا، دردوں سے کراتا رہتے تھے، اور ایک ہی بیگم تھی جو کندھے پہ اٹھا کے وہ کبھی دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ، کبھی پہلی جگہ لے آتی تھی۔ حضرت ایوب پیغمبر ایک دن بی بی رحمت کسی کے گھر میں مزدوری کر کے شام کو ایک پھریرا سا تیار کر کے اپنے خامد ایوب کے لیے لے کر چلی گئی، اور جب گئی نا تو جس جگہ پہ بٹھایا تھا، اور مرض بھی ایسی تھی کہ برادری نے، رشتہ داروں نے کہا بی بی رحمت اس کو ہمارے گاؤں سے نکال دے، اس کی مرض کی وجہ سے کہیں ہمارے پورے خاندان کو یہ مرض نہ لگ جائے، لے جاؤ ان کو باہر جنگلوں میں۔ حضرت ایوب باہر جنگل میں چلے گئے، اکیلے بیٹھے رہتے تھے، شام تک بیوی مزدوری کر کے کھانا لاتی تھی۔ ایک دن کھانا لے کر آئی تو خامد موجود نہیں ہے، خامد کوئی نہیں ہے، تو روتی ہوئی شام تک ڈھونڈتی ہوئی جب گھر آئی نا تو ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جس کی گولڈن زلفیں ہیں، بڑی بڑی آنکھیں ہیں، خوشبو بہک رہی ہے، اور بے مثال قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بی بی رحمت بیوی تھی، اپنے نوجوان کو دیکھ کر کہتی ہے او شالا جوانیاں تینوں اللہ اور دے وے، او تینوں حسن بھی اللہ تینوں اور دے وے، تیرا قد بت شان آن تیری بدا دے۔ ایتھی میرا بھی ایک مریض پھردا سی، میں انہوں ڈھونڈ رہی ہوں تے میں نظر نہیں آ رہا۔ تو کو حضرت ایوب پیغمبر بولے رحمت پہچانیا نہیں، میری جوانی تینوں یاد نہیں آئی، پروردگار نے میرے سارے دکھ معاف کر دیتے نے، اور میں دکھ راحت دے وچ تبدیل فرماتا ہے، میری بیماری تندرستی چ بدلتی ہے، میں جنت دا لباس پہنا کے جوانی بھی واپس لٹاتی ہے۔ میرا رب صحت دین والا ہے، میرا رب جوانی دین والا ہے، میرا رب کمالات دین والا ہے۔ تے اسی بھی ایویں منگیے نا، منت دئیے تے اللہ دے نام تے، جے صحت منگیے تے ایویں ہی اللہ جی ایوب نو صحت دیتی، میرے بچے نو بھی صحت دے دے، میرے بھائی نو بھی صحت دے دے، میری بیوی نو بھی صحت دے دے، میرے قبیلے کنبے خاندان نو بھی صحت دے دے۔ مولا تیرے کولے ڈیپوئے صحت دیندا، مولا تیرے کول ڈیپوئے رزق دیندا، مولا تیرے کول ڈیپوئے عزت دیندا، مولا تیرے کولے نہ ختم مولا ڈیپوئے جوانی دین والا۔ مولا سانو بھی جوان ہی رکھنا، کسے دے سامنے معذور نہ بنانا۔ مولا تیرے کولے ہر شے دے خزانے نے، نہ ختم ہونا لے خزانے۔ اور یہی قرآن کہہ رہے ہے قیامت والے دن حضرت عیسیٰ نو اس سے واسطے پوچھے گا کہ تینوں میں چند چیزاں ایسیاں دتیاں سن جیڑیاں اور کسے نو نہیں دتیاں، یا اللہ بے شک تو نے مینوں دتیاں، کیڑیاں کیڑیاں؟ اللہ فرمان گے مٹی نو ہاتھ پاندا سے تے کبوتر بنا چھڑدا سے، طوطا بنا چھڑدا سے، اور جیڑا جانور تو بناندا سے تے کہندے سے اٹھ جا میرے اللہ دے حکم نال، تے میں ان دے وچ جان پا کے انہوں پرندہ بنا کے اڑا دیتا سی۔ کون بناندا سی؟ حضرت عیسیٰ، تے بناندا بے اذنی، میرے حکم نال، اللہ دے حکم نال اڑ جاندا سی۔ قبر دے اتے ہاتھ رکھ دے اٹھا میاں تیرے حوال مینوں پتہ لگے تیری قبر چ چھترول پیندے پے نے یا اللہ دی رحمت اٹھ پیندی پئی، میں دس نہ ذرا نکل کم باذن اللہ۔ قبر پھٹتی تھی اور مردہ باہر نکل آتا تھا اور اپنے آبار بنا کے پھر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ کس نے دیا؟ حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اب جو منکر تھے انہوں نے کیا کہا؟ اے تے جادوگر ہے، تے جڑے منن والے سن انہوں نے کیا ہے اللہ دا بندہ تے طاقت میرے خدا دی، اے اللہ دا پکا بندہ بن گیا۔ اللہ نے او انفرادیت دیتی جڑی عام بندے دے اندر، انبیاء علیہ السلام بھی اللہ دے بندے نے، لیکن اتنے اعلیٰ بندے نے کہ عبادت کر 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 کے اتنے اللہ دا قرب ہو گیا کہ جو ارادہ کر دے سن اللہ وہی بنا دیتا سی، جو سوال کر دے سن اللہ وہی پورا کر دیتا سی۔ میاں اج سانو بھی شریعت یہی کہندی ہے اپنے اندر حیا پیدا کرو، دین پیدا کرو اور شریعت تے عمل کرو، پھر اللہ تو مناؤ۔ سوال کرنا تہاڈا کام ہے تے پورا کرنا اللہ دا کام ہے۔ قرآن کہندا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جدو میرا بندہ میرے کولو سوال کردا ہے تے میں اون دے سوال دا جواب بھی دینا۔
اجیب دعوت الداع اذا دعان، جدو میرا بندہ میرے کو سوال کرتا ہے میں اندر سوال کا جواب بھی دینا تے اندی حاجت بھی پوری کردا۔ اس واسطے اپنے اندر حیا بھی پیدا کرو، اللہ دا ڈر بھی پیدا کرو، اللہ نے کمال دیتے نے تے اندے نام تے انہوں تقسیم بھی کرو۔ اللہ مینوں تانوں عمل دی توفیق